السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان افتخار ہے۔ میں جماعت نحم کا طالب علم ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان۔ کوئی شخص، جگہ یا چیز کو اسم کہتے ہیں۔ انگلش میں ناؤن از the name of person, place or thing is called noun۔ یہ اردو اور انگریزی میں سیم ہے۔ شخص کیسے علی ہو سکتا ہے، جگہ کیسے لاہور ہو سکتی ہے، چیز کیسے کرسی ہو سکتی ہے۔ آگے ہم اس کی اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں ملتا ہے ذاتی نام اور صفاتی نام۔ صفت سے نام تک کی رسائی حاصل کرنا۔ ذاتی نام کوئی ایسا نام ہوتا ہے کہ اس چیز کی شکل، صورت، ڈھانچہ میرے ذہن میں آ جائے، اسے ہم ذاتی نام کہتے ہیں، کیسے کتاب۔ صفاتی نام کیا ہے؟ صفاتی نام محسوس کیا جائے اسے ہم صفاتی کہتے ہیں، کیسے صالح، نیک۔ آگے دوسری مثال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، رحمان۔ ایک مثال لے لیتے ہیں۔ پانی میں صرف پیاس بجھانے کی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے، اگر ہم اس کی طرف غور کریں گے تو ضرور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آگے اس کی پہچان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں مارکیٹ گیا، میں نے کوئی پینسل لینی ہے، میں نے کوئی دال لینی ہے، ربڑ لینی ہے، شارپنر لینا ہے، کاپی لینی ہے، بک لینی ہے، میرے پاس ورائٹی بڑی آ جائے گی۔ اب کہہ سکتے ہیں اس کی وسعت، اس کے بعد اس کی میرے پاس وسعت بڑی آ جائے گی، کیسے عام چیز۔ اور اس کی پہچان، مثال کے طور میں ہم مارکیٹ گئے، ہم وہاں پر ہمیں کاپی لینی ہے، پینسل لینی ہے، ربڑ لینی ہے، شارپنر لینا ہے اور بک لینی ہے، میرے پاس ورائٹی بڑی آ جائے گی۔ اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اسم کی پہچان میں اس کی وسعت بڑی آ جائے گی۔ وسعت میں دو چیزیں ہیں۔ عام چیز کیا ہے؟ کتاب ایک عام چیز ہے۔ تب ہم اسے لے پائیں گے، کب ہم کتاب کو لے پائیں گے جب ہم اس کو خاص میں لے کے آئیں گے۔ اور اس کی پہچان، مثال کے طور میں ہم مارکیٹ گئے، ہم نے وہاں پہ کوئی پینسل مانگنی ہے، کوئی ریزر، کوئی شارپنر، کاپی یا بک، ہمارے پاس ورائٹی بڑی آ جائے گی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پہچان میں اس کی وسعت بڑی آ جائے گی۔ وسعت میں دو چیزیں ہیں، عام اور خاص۔ عام کو عربی میں نکرہ کہتے ہیں اور خاص کو معرفہ کہتے ہیں۔ یہ اردو اور عربی میں سیم ہے۔ نکرہ کی پہچان تنوین ہوتی ہے۔ تنوین سے مراد ان، ان، بن، بن، یہ تنوین ہے۔ اس کے بعد شروع میں معرفہ کی پہچان الف لام ہے اور اینڈ میں تنوین کو ہلکا کر دیں۔ مثال سے یاد کرتے ہیں، کتاب۔ یہ اینڈ میں دو پیشیاں میں بتا رہی ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اور کب ہم اس کو معرفہ کریں گے تو شروع میں الف لام لگا دیں گے۔ الکتاب، اور یہ شروع میں الف لام لگا دیا، یہ بن گیا الکتاب، یہ معرفہ ہو گیا۔ دوسری مثال، صالح، یہ تنوین سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے، کبھی اس کو ہم معرفہ میں بنائیں گے تو شروع میں الف لام لگا دیں گے اور تنوین کو آہستہ کر دیں گے۔ دوسری مثال ہے صالح، ہم اس کو معرفہ کب بنائیں گے تو شروع میں الف لام لگائیں گے اور اینڈ میں تنوین کو ہلکا کر دیں گے، آہستہ کر دیں گے۔ اب یہ پڑھا جائے گا الصالح، یہ الف لام اب سائلنٹ ہو گیا ہے۔ یہ پڑھائی کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک نیا چیپٹر کریٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حروف تہجی 28 ہوتے ہیں، 14 شمسی ہوتے ہیں اور 14 قمری ہوتے ہیں۔ شمسی حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کا الف لام سائلنٹ ہو جائے، اور قمری حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کا الف لام حرکت میں آ جائے، جیسے کہ یہ کتاب کے الکتاب۔ اب ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، الشمس والقمر بالحسبان، سورج اور چاند اپنی گردش میں گھوم رہی ہیں۔ انفرادی، ہماری ساری کی ساری انفرادی عبادات سورج سے ہے، کیسے ہم نے سورج سے نماز پڑھنی ہے۔ ہماری ساری کی ساری اجتماعی عبادات
قمری حروف سے ہیں یعنی چاند سے ہیں، ہم نے چاند سے ہی روزے رکھنے ہیں، ہم نے چاند سے عید کرنی ہے۔ اور اب اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قمری حروف کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو سے شمسی اور قمری حروف ہیں، ان کی ہماری روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ سورج سے پھل پکتے ہیں اور چاند کی روشنی سے ان میں رس بھرا جاتا ہے۔ اب قمری حروف کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یا دے سکتے ہیں ہے کاف کاف الف ک واو فے عین جیم با غین میم اور ہا یا، یہ پورے 14 حروف بنتے ہیں۔ اور شمسی حروف کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دا زا سے متصل پڑھیں تو تا زا تکر یہ پورے 10 حروف بنتے ہیں، اور اگر شروع میں تا سا لگا دی تو یہ 12 ہو جاتے ہیں، اور اینڈ میں لام اور نون لگا دیں تو یہ پورے 14 ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں شمسی حروف کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تشدید لے کے آتے ہیں۔ یہ کون سے شمسی اور قمری کا فرق ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا نام شمسی حروف سے لکھا جاتا ہو اس کی شخصیت میں دیکھیں، اور جس شخص کا نام قمری حروف سے لکھا جاتا ہو اس کی شخصیت میں دیکھیں، زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ہم نے اسم معرفہ کی ایک قسم پڑھی تھی معرف باللام، اس میں اسم معرفہ کی 7 اقسام ہے۔ پہلی معرف باللام، دوسری اس میں اشارہ، اور تیسری قسم ہے اس میں ضمیر، چوتھی قسم کا نام ہے اس میں موصولہ، اس میں منادہ، 6ویں قسم کا نام ہے اس میں علم، اس کو علم نہیں پڑھنا علم پڑھنا، علم معنی جھنڈا، 7ویں قسم کا نام ہے اس میں مضاف۔ آج میں اسم کی تعریف اور اس کی پہچان کا لیکچر پڑھایا ہے، اس میں جو سی موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ کون سا ہم نے لیکچر پڑھایا ہے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان، اس میں ہم نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی نکرہ معرفہ، دوسری شمسی قمری، اور تیسری اسم معرفہ کی اقسام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔